شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسکینۃ النجاۃ. صلوات پڑھے محمد والے. دعائے پروردگار بانیان مجلس کا یہ فرش ادا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جہاں کہیں بھی مظلوم کربلا کی عزاداری منعقد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے. جو زائرین ابا عبداللہ الحسین زیارت مظلوم کربلا کے سلسلے میں سفر میں ہیں، پروردگار ان کے سفر میں قدر فرمائے اور زیارت کے بعد خیر و عافیت سے تمام زائرین کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے. پروردگار آنے والے سالوں میں ہم جو یہاں رہ گئے ہیں ان سب کو یہ توفیق اور اسباب مہیا فرمائے کہ جا کر مظلوم کربلا کی زیارت کر کے مظلوم کربلا کے روزے کے معجزات سے ہم مستفید ہوں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے اسی مختصر سے ٹائم میں طالب علم ہوں، ایک پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات پڑھنے والے محترم کے ممبر حوالے کروں گا. میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام رحمت کل وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی، وہ نبی کہ جس سے خود پروردگار محبت فرماتا ہے، وہ نبی کہ جو ابھی اعلان نبوت نہیں کر رہا تھا لوگ اس کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، وہ نبی کہ لوگ اسے نبی مانتے یا نہ مانتے امین ضرور مانتے تھے، وہ نبی کہ جو انسانیت کا درس دینے آیا تھا، وہ نبی کہ جس معاشرے میں میرا رسول آیا جہالت سے لطبت معاشرہ، عرب کے بدو، علم اور دین سے دور لوگ. بلکہ میں یوں عرض کیا کرتا ہوں آج کے معاشرے میں اگر آپ ایک پروفیسر سے کہیں وہ پرائمری کلاس کے بچے کو لیکچر دے تو اس سے یہ لیکچر دینا ممکن نہیں ہوگا. لیکن کہاں علم الہی کا مالک رسول، کہاں عرب کے جاہل بدو، ان لوگوں کے درمیان میں رہ کر جس نے اللہ کے دین کو بیان کیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے دنیا والوں، اللہ کی پوری کائنات میں ہر انسان جو باشعور ہے اسے دو چیزوں کی ضرورت ہے. جو بھی انسان تھوڑا سا شعور رکھتا ہے دو چیزوں کی تلاش میں ہے. وہ ایک ہدایت کے پیچھے ہے، دوسرا نجات چاہتا ہے. دنیا میں اسے ہدایت چاہیے، آخرت میں جہنم سے نجات چاہیے. شیعہ ہو، سنی ہو، کسی بھی مذہب مکتب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی کلمہ توحید پڑھتا ہے دو چیزوں کی اسے ضرورت ہے. اور اسی لیے انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اسی لیے انسان بہت سی کوششیں کاوشیں کر رہا ہے. اور آج کے دور کو اگر دیکھا جائے ایک انسان ہدایت پانے کے لیے بیوی بچے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر سڑک پہ آ کر اپنا اعلان کر رہا ہے دنیا والوں پہچانو میرا تعلق حسینیت سے ہے، یزیدیت سے نہیں. اور اسی زمانے میں ایک اور ہدایت کا متلاشی جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بھی ہدایت کا متلاشی ہوں، وہ آ کر اسی کلمہ گو کہ جو محمد کے نواسے کا ماتم بھی کرتا ہے، محمد کے نواسے کا ذکر بھی کرتا ہے، اسے نہ فقط روکتا ہے بلکہ اس پہ گولیاں بھی چلا رہا ہے. اور آج آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں کیا ہوا، ایک جلوس عزاداروں کا آ رہا تھا، وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ گو یہ بھی کلمہ گو، وہ بھی ہدایت کے متلاشی یہ بھی ہدایت کے متلاشی، وہ بھی نجات کے
والا کہہ کر اور اس کے اوپر پتھر چلائے جا رہے ہیں، اس پہ گولیاں چلائی جا رہی ہے۔ لہٰذا دوستو، آج دنیا ہدایت کی بھی متلاشی ہے، نجات کی بھی طلبگار ہے۔ لہٰذا میرے رسول نے ہر مکتب مذہب سے تعلق رکھنے والے بندے کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فرمایا دنیا والے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا رسول بتا کے جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے، اگر کسی کو نجات چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، نسخہ میں مصطفیٰ بتا کے جا رہا ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، ہدایت چاہیے وہ بھی دروازے حسین پہ ملے گی، جہنم سے نجات چاہیے وہ بھی دروازے حسین سے ملے گی۔ یہ ہدایت ہے کیا؟ ہدایت کیا ہے؟ کس چیز کو ہدایت کہا گیا ہے؟ وہ کشتی نجات۔ یہ میرا ایک پیغام ہے مختصر سا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ نے پوچھا، موسیٰ میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ کہا یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں۔ کہا نہیں، یہ تجھ پہ واجب تھی۔ یا اللہ میں نے روزے رکھے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تجھ پہ واجب تھے۔ یا اللہ میں نے درود و سلام پڑھا۔ فرمایا نہیں، یہ تم نے درجات کی بلندی کے لیے پڑھا، تجھے جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے۔ میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ ہدایت چاہتے ہو نا؟ حسین کا راستہ کیا ہے؟ حسین کا راستہ میں ایک پیغام دے کر اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک وقت ایسا آیا ہے، ہم شکل پیمبر جناب علی اکبر تشریف لائے، بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ بابا جب ہم حق پر ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ حسین پریشان ہے۔ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے، بابا وہ بیٹا کہ جس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ جو خلقت میں شبیہ مصطفیٰ ہے، وہ بیٹا پوچھ رہا ہے بابا ہم حق پر ہے یا نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہے۔ بابا اگر ہم حق پر ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، یہ پیغام ہے ایک چھوٹا سا طالب علم کا آپ کی خدمت میں، سب سے پہلے میرے اپنے لیے اور اس کے بعد جو اس پیغام کو سمجھنا چاہے اس کے لیے۔ بابا حق پر ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں حجت خدا ہوں اس زمین پر، یہ مجھے قتل کر کے میرا ناحق خون بہا کر اپنی دنیا بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان کا بھی امام ہوں۔ یہ جو میرے قتل کے در پہ ہے حسین ان کا بھی امام ہے، اور حسین کو ان کی آخرت کی فکر ہے۔ تو جس حسین کو قاتلوں کی آخرت کی فکر ہے وہ حسین اپنے محبوں سے کتنا محبت کرتا ہوگا۔ پیغمبر کی حدیث ہے جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے دو کام کرتا ہے۔ پہلا کام اللہ یہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور دوسرا کام آج جو ابھی شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، یہ جو آپ اربعین منا رہے ہو، یہ جو دنیا جا رہی ہے جوک در جوک، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا۔ میرے خاندان کے، میرے گھر کے، میرے ساتھی، رشتہ دار، دوست، احباب چلے گئے، میں رہ گیا۔ ان کا جانا ان کی مرضی سے نہیں تھا، میرا نہ جانا میری مرضی نہیں تھی۔ رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی نیکی کا ارادہ کرتا ہے پہلا کام یہ ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور دوسرا کام اللہ یہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ کربلا جانا ارادہ الہی کا نام ہے۔
کربلا، اور جتنی بھی عبادات ہے، حج ہو، جس عبادت پہ پیسہ خرچ ہوتا ہو، کہیں ایک روایت بھی نہیں ہے کہ معصوم نے کہا ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور تو یہ کام کر۔ حج اس پہ واجب ہے جس کے پاس استطاعت ہو، پیسہ ہو، لیکن واحد زیارت ہے حسین ابن علی کی۔ چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں قرض لے کر تجھے جانا پڑے، زندگی میں ایک مرتبہ روضہ حسین پہ ضرور جا۔ یہ ارادہ الہی ہے۔ موسیٰ میرے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ یہ نمازیں تو نے اپنے لیے پڑھی ہیں، روزے تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، صلواتیں تو نے اپنے بلندی درجات کے لیے کی ہیں، میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور 40 کا پیغام سننے والوں، موسیٰ نے کہا پروردگار تو بتا تیرے لیے میں کیا کروں، یا کون سا ایسا کام ہے جو تیرے لیے ہے؟ آواز ربوبیت ہے، حل سو گیا عطشانہ، کیا کبھی کسی پیاسے کو تو نے میری راہ پہ پانی پلایا ہے؟ کسی ضرورت مند کی ضرورت تو نے پوری کی ہے؟ کسی یتیم کے سر پہ تو نے ہاتھ رکھا ہے؟ اللہ اس علاقے کے مومنین خصوصاً جو سلمان فارسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میں مجلس کی نیت سے آیا ہوں، کوئی ادارے کے عنوان سے نہیں آیا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کیا اور آج الحمدللہ ادارہ بہت آگے۔ شاہ صاحب خصوصی طور پر اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جو بندہ کسی ایک یتیم کی کفالت کرے، روایت کے لفظ ہے جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، طالب علم آپ کو پیغام، جو بندہ کسی ایک یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا، یعنی پیغمبر کے بالکل ساتھ نیچے اس کا درجہ ہے۔ کہا موسیٰ میرے لیے کام کرنا ہے، میرے بندوں سے محبت کر۔ ایک کی ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، میرا آدھا سے زیادہ ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک جوان پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کچھ دن پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے، یا رسول اللہ میرے والد 3 کلمے بار بار اپنی زبان پہ لا رہے تھے، مجھے ان کلمات کی سمجھ نہیں آئی، یا رسول اللہ بیان فرمائے میرے والد کیا کہنا چاہتے تھے؟ پیغمبر نے فرمایا بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تمہارے؟ کہا یا رسول اللہ میرا والد ایک جملہ دہرا رہا تھا بار بار، اور یہ جملہ کہہ رہا تھا لیتہ کان بعیدا، کاش وہ دور ہوتا، کاش وہ دور ہوتا۔ یا رسول اللہ مجھے اس کلمے کی سمجھ نہیں آئی۔ دوسرا جملہ میرا والد بار بار اپنی زبان پہ دوہرا رہا تھا لیتہ کان جدیدا، کاش وہ نیا ہوتا، کاش وہ نیا ہوتا، کاش وہ نیا ہوتا۔ یا رسول اللہ مجھے اس کلمے کی سمجھ نہیں آئی۔ اور تیسرا جملہ میرے والد جو اپنی زبان پہ بار بار دوہرا رہے تھے، یہ کلمہ فرما رہے تھے لیتہ کان کاملا، لیتہ کان کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا، کاش وہ مکمل ہوتا۔ یا رسول اللہ ان 3 کلموں کی وضاحت فرمائے میرے لیے۔ یہ 3 جملے میرے والد کہہ کیا رہے تھے؟ پیغمبر نے فرمایا تیرا والد جو کہہ رہا تھا نا لیتہ کان بعیدا، کاش وہ دور ہوتا، کاش وہ دور ہوتا، تیرا باپ ہر روز گھر سے اٹھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، جتنے قدم چل کے جاتا تھا نا، ابھی موت سے پہلے اللہ نے اسے اس کا اجر دکھایا ہے کہ یہ جتنے قدم چل کے گیا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں یہ اپنے گھر سے جتنے قدم مسجد میں چل کے آیا ہے نا، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک گناہ اس کا معاف کر دو۔ اور جب یہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے نا، دروازے مسجد سے لے کر مصلی عبادت تک یہ جتنے قدم چلے نا،
ایک قدم کے بدلے 10 گناہ معاف کر دینا۔ جب اس نے اپنا یہ انجام اور اپنا یہ اجر دیکھا ہے، تمنا کر رہا ہے کاش میرا گھر مسجد سے کچھ زیادہ دور ہوتا، میں اور زیادہ قدم چلتا، میرے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا ہے تیرے باپ کے متعلق اللہ سے، پروردگار یہ تیرا بندہ، یہ نمازی بندہ، اس کے جو گناہ تھے نا وہ قدموں سے کم تھے، ہم نے اس کے وہ گناہ سارے دھو دیے ہیں، اب قدم باقی ہے، کیا کرے؟ تو آواز ربوبیت آئی، فرشتوں گناہ ختم ہو گئے ہیں نا، میرا کرم تو باقی ہے نا، اس کے گناہ ختم ہو گئے ہیں نا، لیکن میرا کرم جاری ہے، پروردگار کیا کرے؟ فرمایا اب ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھتے جاؤ۔ اچھا یا رسول اللہ، میرا باپ مسجد میں جاتا تھا، یہ جانے کا، نماز کا الگ، نوافل پڑھنے کا ثواب الگ، جو گھر سے اٹھ کر مسجد میں جاتا تھا، اور آج 40 ہے نا، امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھا۔ ارشاد گرامی ہے مومن کی 5 نشانیاں ہیں، مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر 5 نشانیاں پائی جائے۔ پہلی نشانی مومن کی یہ ہے وہ ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، 17 رکعت واجب نہیں، مومن آل محمد کی نگاہ میں وہ ہے جو ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ میرا ٹائم ختم ہو تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں وہی گفتگو روک دوں گا۔ پہلی نشانی 51 رکعت نماز۔ دوسری نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو۔ تیسری نشانی خاک شفا میں سجدہ کرتا ہو۔ چوتھی نشانی نماز میں بسم اللہ بھی پڑھتا ہو اور بالجہر پڑھتا ہو، اور کوئی بسم اللہ بالجہر پڑھے یا نہ پڑھے، جس کو بسم اللہ کے با کے نیچے علی نظر آئے اسے تو نماز بھی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے نا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا مولا مجھے قرآن کی تفسیر پڑھائے۔ کہا مجھے مولا نے کہا آ جانا عشاء کے بعد۔ میں گیا علی کی خدمت میں، صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، بسم اللہ کی با کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ تیرا تعلق علم سے ہے، تیرا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جہاں علی جیسی ذات یہ ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعدو مال۔ علی اللہ کی تقسیم پر راضی ہے کہ جس اللہ نے علی کے لیے علم کو رکھا اور علی کے دشمن کے لیے مال کو رکھا۔ اور ارشاد فرمایا علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، مال کم ہو جاتا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ میرا والد مسجد میں جاتا تھا، اچھا یا رسول اللہ یہ جو دوسرا جملہ میرے والد فرما رہے تھے لیتہ کانا جدیدہ، کاش وہ نیا ہوتا، یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ پیغمبر نے فرمایا تیرا باپ جا رہا تھا باہر گلی میں، سردی میں ایک ضرورت مند تڑپ رہا تھا سردی سے، تیرے والد نے اسے ایک کپڑا ایک چادر اپنی دی تاکہ اس کی سردی ختم ہو۔ اللہ نے وہ ایک عمل اسے دکھایا ہے، آج تیرا باپ یہ تمنا کر رہا ہے کاش وہ جو میں نے اللہ کی راہ پہ دیا تھا نا وہ نیا دیتا، جدید دیتا، میں نے پرانا دیا اللہ کی راہ پہ۔ ہم تو اللہ کی راہ پہ جو دیتے ہیں نا جو میری اپنی ضرورت نہ ہو، میرے بچوں کے پہننے کے لیے نہ ہو، میری ضرورت کا نہ ہو، چلو یہ سارا مال جمع کرو دے دو۔ پیغمبر اسلام کی یہ بھی حدیث ہے، ایک شخص گیا کہا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنے کچھ دیا، رضوان جنت سے اللہ نے کہا لاؤ نا وہ گٹھڑی جو اس نے میری راہ میں دی ہے۔ جب کھولا گیا کیا دیکھتا ہے؟ پرانا باسی کھانا، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے،
وہ چیزیں جو اس کے اپنے استعمال کی نہیں تھی وہ اللہ کی راہ پہ دے رہا ہے۔ جب اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے لگا نا، فرشتوں سے کہا فرشتوں اس گٹھڑی کو بند کر دو نا، یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری راہ پہ وہ چیزیں دی جو اس کی اپنی ضرورت کی نہیں تھی، لیکن دی تو ہے نا، اس دینے کی وجہ سے بھی میں اسے معاف کرتا ہوں، بھیج دو اسے جنت میں۔ آخری بات اور میں آپ کی زحمت تمام کروں، یا رسول اللہ اچھا یہ تو بات ہوگی، یہ تو میرا باپ بار بار کہہ رہا تھا لیتہو کان کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا، کاش وہ مکمل ہوتا، وہ کیا کہہ رہا تھا میرا باپ؟ فرمایا تیرا باپ جا رہا تھا گلی میں، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس نے ایک بھوکے کو دیکھا کہ جو بھوکا ہے اور اللہ کا بندہ ہے، تیرے باپ نے اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک خود لے گیا، ایک اس بندے خدا کو دیا، اللہ نے اس آدھی روٹی کا نتیجہ اور جزا اسے دکھائی ہے۔ آج تیرا باپ یہ تمنا کر رہا تھا کاش اس وقت میں پوری روٹی اللہ کی راہ پہ دے دیتا، میرے درجات میں اضافہ ہوتا۔ آل محمد کا ماننے والا، علی ابن ابی طالب کا ماننے والا، سنتے رہتے ہو نا ایک جنگ میں جہاں علی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، واپس آ رہے تھے نا اور اتنا مال غنیمت ملا کہ اصحاب پیغمبر اونٹوں پہ لاد کے لے گئے۔ جب گھر آئے ہیں نا علی ابن ابی طالب، سیدہ نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے آج بہت مال غنیمت تھا، اتنا مال غنیمت تھا کہ لوگ اونٹوں پہ لاد کے لے گئے، اور یہ میرا جملہ ہے، بیوی کا نہیں ہے، آپ کو تو پیغمبر نے مرد کہا تھا نا، کہا تھا نا پیغمبر نے میں اسے بھیجوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور مرد کا حصہ تو زیادہ ہوتا ہے نا، آپ کو نہیں ملا۔ علی ارشاد فرماتے ہیں بطول ملا مجھے بھی تھا، میں بھی آ رہا تھا، سلمان فارسی بھی آ رہے تھے، جب ہم ایک مقام سے گزرے نا کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی، میں نے کہا سلمان سے جاؤ سلمان پتہ کرو یہ رونے والے کون ہے، جب پتہ کیا تو پتہ چلا کچھ یتیم بچے، بیوہ عورتیں ہیں۔ بطول سلمان نے بھی سارا مال ان کو دے دیا، علی نے بھی سارا مال ان کو دے دیا، سارا مال اللہ کی راہ پہ دے آئے۔ ہوتی نا آج کی عورت، ہوتی نا آج کی بیوی، کہتی دینا ہی تھا آدھا دے دیتے، بچے بھوکے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، آدھا لے آتے نا، سارا مال دے کے آ گئے۔ اس منبر کے تقدس کی قسم ہے، میں نے روایت میں یہ دیکھا ہے، جیسے ہی علی نے کہا نا میں نے بھی اپنا مال دے دیا، سلمان نے بھی مال دے دیا، محمد کی بیٹی نے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بطول کو علی جیسا شوہر دیا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے علی جیسا شوہر بطول کو عطا کیا۔ اور یہ گھرانہ عطا کرنے والا گھرانہ ہے، کسی کا حق نہیں رکھتا۔ میں بہار الانوار میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، ایک عیسائی آیا شام میں، تاجر تھا، زیادہ سفر ختم ہو گیا، اس وقت رواج تھا بادشاہوں کو خوش کیا جاتا، جس کے نتیجے میں بادشاہ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ اس نے سوچا مسلمانوں کا بادشاہ اللہ اس پہ لعنت کرے کہ ملعون یزید تخت پہ ہے، میں کوئی چیز اس کے لیے لے جاتا ہوں جو میں اسے ہدیہ کروں گا، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہے، میری بیٹی بھی میرے ساتھ ہے، یہ اس گفٹ کے بدلے میں مجھے کچھ دے گا تو میرے لیے زیادہ سفر ہوگا۔ یہ نکلا ہے شکار کے لیے، ایک خوبصورت سا ہرن اس نے شکار کیا، اسے ساتھ لیے آیا ہے شہر کے اندر تاکہ میں جاؤں حاکم کو یہ تحفہ دوں اور وہ میری مدد کرے۔ وہ ہرن کو لیے، اس کا گزر اس مقام سے ہوا جہاں محمد کی آل قید تھی، جہاں سید سجاد قید تھے،
جیسے ہی زندان کے قریب سے گزرا نا، ہرن وہاں پہ رک گیا. یہ اسے کھینچتا ہے، ہرن چلتا نہیں ہے. یا اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہے، یہ جانور فصیح عربی میں کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا تجھ پہ سلام ہو. بس عزیزانو، جیسے ہی جانور نے فصیح عربی میں سلام کیا نا، عیسائی تڑپ گیا. ارے جانور سلام کسے کر رہا ہے؟ کیا دیکھتا ہے، قید خانے میں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں بیڑیا ہے، جو قیدی ہے جو چل نہیں سکتا. کہا اے عبد خدا، تو کوئی عظیم شخص لگتا ہے جسے جانور نے سلام کیا ہے، مجھے بتا تو ہے کون؟ امام فرماتے ہیں میرا دارو بعد میں پوچھنا، یہ ہرن تجھ سے کہہ رہا ہے، اسے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے. اس کے بچے پیاسے ہیں، اس کے بچے بھوکے ہیں، اس ہرن کو جانے دے. اس کے بچوں کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے، یہ جائے گا اپنے بچوں کو دودھ پلائے گا، واپس آ جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گا. عیسائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں، اسے کہے یہ چلا جائے، لیکن مجھے بتائے آپ کون ہے؟ سید سجاد نے فرمایا ہم محمد کی آل ہے، نبی کی بیٹی کے بیٹے حسین کا بیٹا ہوں، یہ علی کی بیٹیاں ہے. بس عزیزانو، جیسے ہی عیسائی کو پتا چلا نا مسلمانوں نے اپنے نبی کی آل کو قید کیا ہوا ہے، گھروں میں جا کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتا ہے ارے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ محمد کی بیٹیاں زندان میں شہر پہ، تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو. بس عزیزانو، ایک مرتبہ انقلاب برپا ہوا، لوگوں نے نکلنا شروع کیا. اس ملعون کے سپاہیوں نے اس عیسائی کو پکڑا، اس کا سر قلم کیا، شام سے باہر دفن کر دیا. جب اس کی بیوی اور بیٹی کو پتا چلا نا ایک قیدی کی وجہ سے ہمارے سہارے کو چھین لیا گیا ہے، یہ آئی ہے زندان میں، کہا سید سجاد سے اے قیدی آپ کی وجہ سے ہمارا سہارا چھن گیا. اٹھے ہیں سید سجاد، اتنے امامت سے جب میرا مولا اٹھا، زنجیر گرے ہیں، زندان کا دروازہ کھلا، چلتا چلتا آیا ہے سید سجاد اس عیسائی کی قبر پر. فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. جیسے ہی یہ اٹھا، کہا جا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ. جب یہ جانے لگا نا، ایک کلمہ کہا ہے سید سجاد نے، کہا اے شخص اب تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تو ایمان لے آیا ہے، لیکن یاد رکھنا بیوی سے کہنا ہم سہارا دینے والے ہیں، سہارا چھیننے والے نہیں ہیں. بس زیادہ میرے بھائی آ گئے ہیں، میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. ایک کا ایک جملہ، وہ وقت بھی آیا کہ جب قید رہا ہوئی، سیدانیاں جانے لگی، کہا سجاد ہم نے جانا ہے حسین کے پاس. جب آئے ہیں نا سید سجاد کربلا سے باہر، جابر وہاں موجود تھا، پتہ چلا جابر کو کوئی قافلہ آیا، اپنے نوکر کو بھیجا، کہا جاؤ میرا امام آیا ہوگا، میرے امام کا استقبال کرنا. نوکر کہتا ہے تیرے امام کی نشانی کیا ہے؟ کہتا ہے 23 سال کا جوان ہوگا،